اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، موجودہ دنوں میں سعودی عرب کی چند ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جن میں دیکھا گیا کہ سعودی عرب کا تپتا صحرا اور پتھریلے پہاڑ سرسبز وادیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس کے بعد اس تبدیلی کو قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ تصاویر اور ویڈیوز حقیقی ہیں یا جعلی؟ اور اس بارے میں احادیث میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ آج ہم آپ کو سعودی عرب کی بدلتی ہوئی آب و ہوا اور زمینی کیفیت کے متعلق آگاہی دینے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اسے قیامت کی نشانی تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا مکمل حقائق جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر سکپ کیے ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کچھ ویڈیوز اور تصاویر کو سوشل میڈیا پر بے تحاشا شیئر کر رہے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ویب سائٹ، کوئی چینل، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں یہ خبر شیئر نہ کی گئی ہو، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اس قدر سبزہ دیکھا جانا واقعی حیران کن تھا۔ اس لیے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جعلی ویڈیوز اور تصاویر ہیں، یہ ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ سکرین پر چلنے والے مناظر کو دیکھیں تو آپ کو مکہ مکرمہ کی وادیاں سرسبز دکھائی دیں گی۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی اس ویڈیو میں دور دور تک سرسبز گھاس دکھائی دے رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں اتنی ہریالی ہے کہ پورا پہاڑ بھی گویا سبز چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے عقب میں مکہ ٹاور دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ان تصاویر اور ویڈیوز پر تبصرہ کیا جائے، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیوز اور تصاویر جعلی یا ایڈٹ شدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ بالکل حقیقی تصاویر اور ویڈیوز ہیں۔ انہیں حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک پیج پر بھی شیئر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ 100% اصلی مناظر ہیں۔ یوں گمان ہوتا ہے جیسے یہ کوئی سرسبز وادی ہو۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو یہ لگ رہا ہے کہ قرب قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے کہ جب قیامت نزدیک آ جائے گی تو عرب صحرا سرسبز وادیوں میں بدل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مکہ اور جدہ میں سیلاب تک آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں بھی خود کفیل ہو چکا ہے اور اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے، جس سے نہریں بھی نکلیں گی اور مزید ہریالی کا باعث بھی بنے گی، اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور نشانی کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی بتوں کی پوجا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کی ہے اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی عنقریب یہ نشانی بھی پوری ہونے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں بلند و بالا عمارات کی تعمیر کا یہ مقابلہ اپنی انتہا پر ہے۔ جب دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل ہوا، تو اسی وقت شہزادہ الولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند عمارت تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ عمارت تیزی سے بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی عمارتیں ساری دنیا سے بلند ہو چکی ہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک ہے۔ 4 سے 6 فٹ کی اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک مہم چلا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت کاشت کیے جا چکے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ غرقد یہودیوں کا قومی درخت ہے
और इसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं, ताकि दौरान जंग ज्यादा से ज्यादा यहूदी इस दरख्त के पीछे पनाह ले सके। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि कयामत की निशानियों में से एक मशरिक वुस्ता का जवाल है। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ ही न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के भी खैर नहीं है। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। नाज़रीन गिरामी, आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी, अरब ममालिक में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी, सऊदी अरब के बेशतर शहरों तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मादी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत मादी के ज़हूर से कबल खुश्क हो जाएगा। मशरिक वुस्ता के हालात और खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और आलमी जंग की पेशगोइयां की जा रही हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है कि मशरिक वुस्ता ही मुतवक्के खित्ता है। यहां भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात गज़वे हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नजदीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहां तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी रुख करेगा और शाम में मौजूद हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं यानी अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया कि बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतने तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र कीजिए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार हो जाएगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।